بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے عملیات اور طب کی کلاسوں میں حاضری اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بجائے نسخوں کے یا ان چیزوں میں الجھنے کے جو عرف عام میں ہر عامل ہر حکیم پوسٹوں میں شیئر کرتا ہے یا اپنے لکھنے پڑھنے میں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ہمارا طریقہ کار ذرا مختلف ہے۔ اس لیے مختلف نہیں کہ وہ مفید نہیں ہے، اس لیے مختلف ہے کہ ہم آپ کو وہ بنیادی چیزیں، وہ بنیادی گر سکھا دیں جن سے آپ طب اور عملیات میں کام لے سکیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ عملیات کی کتاب کو اٹھا لیتا ہے، اس میں طرح طرح کے چلے، وظائف، درود اور دم جھاڑے، دھاگے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں نقش وغیرہ دیکھتا ہے، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ اب ایک ہی قسم کے سر درد کے، ناک درد کے، دانت درد کے، حاضرات کے، جنات کو اتارنے کے، جادو کے توڑ کے بہت سارے عملیات لکھے ہوتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے میں کون سا کروں؟ پھر ان میں شرائط ایسی لکھی ہوتی ہے، جناب اس میں یہ کام نہیں کرنا، اس میں جلالی ہے، اس میں جمالی ہے، اس میں یہ کرنا ہے، اس میں وہ کرنا ہے، یعنی یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہوتا ہے کہ وہ بےچارا گھبرا کے وہ کتاب رکھ دیتا ہے۔ اور اگر سخت جان ہو تو وہ پھر لوگوں کے پاس جاتا ہے، یار مجھے یہ بتا دو، مجھے اس کی اجازت دے دو، مجھے یہ کام کر دو، مجھے اس بارے میں کچھ بات معلومات دے دو۔ یعنی اس کی زندگی ایک ایسے اجاڑ بیابان جنگل کے مسافر کی طرح ہوتی ہے، جسے نہ تو منزل ملتی ہے، نہ کوئی راحت ملتی ہے، اور اضطراب لمحہ بلمحہ بڑھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی منزل کہاں۔ عملیات کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تشخیص بھی پڑھائیں گے کہ کس انداز سے ہم ایک مریض کی تشخیص ہم کر سکتے ہیں، کس انداز میں ہم ایک مریض کو مطمئن کر سکتے ہیں، اس کی نفسیاتی چیزیں کیا ہوتی ہے، نفسیات کیا معاملہ ہوتا ہے۔ نفسیات جو ہے یہ ہمارے جسم پر، ہماری سوچوں پر اور ہماری صحت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جان بوجھ کر بیمار نہ بنا کرو، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے، مرنے سے پہلے ہی اپنے لیے قبر نہ کھود لیا کرو ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ دہلوی کی روایت ہے۔ یعنی انسان اپنی سوچ سے اور اپنے معاملات سے بہت کچھ پہچانا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کے لیے آج تیار کی تھی۔ طب، نفسیات اور جنات، جذبات و نفسیات کو ہم انہی 6 تحریکوں پر ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یعنی 6 تحریک کون سی تھی جو ہم نے بتائی تھی؟ اعصابی، عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی اعصابی اور اعصابی غدی وغیرہ۔ اب یہ دیکھیں، اعضائے رئیسہ کی مختلف، مثلا غصہ، غم، ندامت، خوف، لذت، مسرت۔ اب یہ چیزیں ہمارے کسی نہ کسی عضو سے تعلق رکھتی۔ اب میں آگے بتاتا ہوں۔ جگر کی غدی عضلاتی تحریک سے غصہ پیدا ہوتا ہے۔ غصہ طیش کی حالت میں چہرہ اور آنکھیں سرخ، بھویں تنی ہوئی، یہ جو بھویں ہوتی انہیں بھوں کہتے ہیں، ہونٹ کانپتے ہوئے،
ذہن پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے سوچ سمجھ کر بات نہیں ہو پاتی، تیش غصہ سے بھی شدید حالت ہے، اس لیے چہرہ کے تاثرات مزید شدید افراد کو نتائج سے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے ایک چیز سنی کہ آدمی کو غصہ کس تحریک میں آتا ہے۔ عامر چاہے اسے غصہ کہیں، آپ اسے کچھ بھی کہیں، کیسے بھی کریں، بہرحال یہ ایک حق۔ اس کے بعد پھر آگے آ گیا، غدی اعصابی تحریک میں غم پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غدی اعصابی تحریک میں غم پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے غم انسان میں بیماری پیدا کرتا ہے۔ ابو نعیم فی الطب، یعنی جو کتاب الطب، بے شک بیماری بھی اسی تحریک سے پیدا ہوتی ہے۔ دو گے، دماغ کی اعصابی غدی تحریک میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ندامت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جن کی طبیعت میں خوف، ندامت، غم کے جذبات زیادہ ہوں، وہ حسن کی لذت سے اول تو لطف اندوز ہوتے ہی نہیں، اگر ہوں بھی تو بہت کم۔ ادویات سے اس قسم کے جذبات پیدا کیے جا سکتے ہیں اور ختم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رنج، ملال، افسوس کی حالت میں جسمانی افعال غیر قلوی ہارمونز کی وجہ سے مندرجہ ذیل عضویاتی تبدیلیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، دل پھپڑوں کی حرکت آہستہ ہوتی ہے، یعنی غم میں، رنج میں، ملال کی حالت میں انسان کے جسم کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایک طبیب ہے، وہ نہیں جانتا دم جھاڑے کو، تو وہ کیسے کرے؟ دل اور پھپڑوں کی حرکت آہستہ ہو جاتی ہے، آنسوؤں کے غدود زیادہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی فرد روتا، چیختا چلاتا ہے، بین کرتا ہے، یعنی جو رونا پیٹنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہوش مندی والے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، دماغ میں تناؤ واقع ہو جاتا ہے، افراد بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، انہیں دہراتا چلا جاتا ہے، نیند، بھوک، تھکان کا احساس مٹ جاتا ہے، اور اگر خود اختیاری نظام عصبی میں گڑبڑ پیدا ہو جائے تو ہیجانات جنم لیتے ہیں۔ اکثر لوگ بے حسی کا شکار ہو کر خاموش تماشائی بن جاتے ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، سکتہ کی کیفیت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اعصابی عضلاتی تحریک، خوف کا غلبہ، یعنی لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر ہر وقت خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، ڈر، خوف، اعصابی عضلات تحریک، انسان کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، رد عمل میں بخار ہوتا ہے جس کا علاج عضلات کو تحریک دینا ہے، علاوہ ازیں بال کھڑے، منہ کھلا، دماغی فعلیت مختلف ہوتی ہے، کبھی فرد بھاگ اٹھتا ہے اور اپنی طاقت زیادہ جمع کر کے خطرے کے مہیج کے مقابلے پر اتر آتا ہے، یعنی جیسے پاگل پن کہہ سکتے ہیں، کبھی اس کی تمام قوت سلب ہو جاتی ہے اور فرد دہشت سے بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ خوف کے ہجانات کے دوران جسمانی اور عضویاتی تبدیلیاں، خوف کی حالت میں غیر قلوی وغیرہ وغیرہ، یہ جیسے دل کپی کے رفتار کم ہو جاتی ہے، ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، یعنی بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں۔ آواز بند ہو جاتی ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، کبھی خطرہ سے حفاظت کے لیے زائد قوت آ جاتی ہے۔ اب آگے آتا ہے جی، قلب اپنی عضلاتی اعصابی میں لذت، حسن کی دلکشی سے، وہی دماغ متاثر ہوتے ہیں جن میں لذت، مسرت کا زیادہ احساس ہو۔ عضلاتی، اب آتے یہ چھٹا، عضلاتی غدی میں مسرت کا اظہار ہوتا ہے، خوشی کی حالت میں چہرہ پر اطمینان، آنکھوں میں چمک، اور چہرے، پتلیوں، ہونٹوں کے کناروں میں کشادگی، پھیلاؤ آ جاتا ہے، ہنسی، کہکے، شدید حالت میں ناچنے کودنے کا اظہار بھی ہوتا ہے، خوشی، سکون، مسرت میں اندرونی تبدیلیاں، قلبی رطوبتوں کے اخراج میں تیزی آ جاتی ہے، اندرونی طور پر یہ تبدیلیاں دیکھنے ملتی ہیں، جسم فعال ہو جاتا ہے، ہر کام بخوشی، تیزی، کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچاتا ہے، معدہ معتدل سے زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے،
मामूल से ज्यादा काम करने लग जाता है, भूख खूब खुलकर लगती है, खून की गर्दिश, दिल की धड़कन की बढ़ जाने के बायस हो जाती है, चेहरा खिल उठता है, दिमाग आसाब में तनाव कम होकर सुकूनी कैफियत ज्यादा महसूस होने लगती है, फर्द बात बात पर खुशी का इजहार करता है, लोगों को लतीफे कहानियां सुनाता हंसाता जाने महफिल बन जाता है, जिनसी शाहवानी हिजानात में इजाफा हो जाता है, 6 किस्म के जज्बात वगैरह कि ये चीजें वो हैं कि जब आमिलीन के पास लोग जाते कहते हैं ये गम से निढाल है, कोने में पड़ा रहता है, काम नहीं करता, काम को जी नहीं करता, ये किसी से बोलता नहीं, बातें नहीं करता, शदीद किस्म का जादू है, जिन्नात का जोर है। ऐसी बातें आमिलों से सुनते हैं, और आप भी करते होंगे, करनी पड़ती हैं भाई, धंधा जो हो। कोई कहता है जनाब ये रात दिन बकवास करता है, गाली गलौज करता है, घर वालों को मारता है, छेड़ता है, ये सारी चीज। साइंस कहती है कि हम वही चीज डिस्कस कर सकते हैं जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, इसके अलावा जो चीज इनसे मावरा है, साइंस के दायरा कार से भी वो बाहर है। जैसे साइंस रूम, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी वगैरह इस्तेमाल किया, इसके अलावा जो कुछ भी है उससे इनकारी है, यानी जो चीज हासाई इंसानी से बाहर है उसके मौजू से भी खारिज है। तारीख इन शवाहिद मजाहिब ने इस चीज को तस्लीम किया है कि इंसान पर जिन्नात, जादू और तवज्जो का असर होता है, लेकिन ये साइंस के दायरा कार से बाहर है। अब आते हैं हम कि इन अलामात को अगर किसी के पास दम, झाड़ा, चिल्ले, वजीफे ना हो तो वो क्या करे। यही हम बता रहे हैं, ये एक ही सबक आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अमलियाती तशखीसात और मुफरद आज़ा। आमिलीन आमिलीन जादू और जिन्नात की तशखीसात के लिए कुछ अमलियाती इबारतें पढ़कर हिसाब किताब लगाते हैं, जरा तकसीम करते हैं वगैरह वगैरह। अब यह है इलाज मालजा में जादूगर और तबीब। कहते हैं जादू अदयान के मुकाबले की चीज है, और यह हकीकत है। आज मैं लिख रहा था कि तिब और मजहब में रिश्ता क्या है, ये इसके काफी हद तक मैंने ये किताब लिख दी है, अल्लाह से दुआ करें ये पूरी हो जाए। तो उसमें ये जो जादू है इसका तरीकेकार है, इलाज व मालजा है वगैरह। लेकिन एक जादूगर और एक मालिज में एक फर्क ये होता है कि जो जादूगर या आमिल सिर्फ दम झाड़ा करता है, फूफा करता है, नकश तावीज करता है, वो कमजोर होता है, और एक वो आमिल जो कुछ धूनी, कुछ तावीजात, कुछ नकश, कुछ अद्वियात, कुछ पुड़िया, कुछ चीजें देता है, यानी काहिन और साहिर वगैरह। आप इस बात को समझते पढ़े लिखे। जबकि जादूगर जड़ी बूटियों, दरख्तों के पत्ते, नमकियात वगैरह भी से भी काम लेता है। काहिन जिन्नात और जादू का इलाज नहीं करते थे, लेकिन साहिर इसमें कामिल महारत जुनून और जिन्नात को दूर करने की खातिर दवा दारू भी करता था, मखसूस हरकत भी करता था। अगर किसी तरफ बात बनती दिखाई ना देती तो छड़ी से पिटाई भी करता था। आजकल भी जादूगर आमिलीन हजरात जिन्नाती मरीजों को मारते हैं। तारीख के मुताले से पता लगता है सहरो जिन्नाती आमाल में आज भी बहुत सी अशिया वही इस्तेमाल की जा रही हैं जो कबल अज तारीख जमाना जाहिलियत में साहिर काहिन लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे ऊंट की हड्डियां, खरगोश का पंजा। अक्सर तबीब जादूगर होते हैं। इस मामला के हल के लिए तिब्बी कुतुब का मुताला मुफीद रहेगा। आप समझे कि एक आमिल और एक तबीब में क्या फर्क है। एक हम लोग सिर्फ ना अमलियात, क्योंकि हमारा जहन एक ऐसे अंदाज में परवरिश किया गया है, हमारे दिमाग की परवरिश इस अंदाज में की गई है कि जिन्नात, जादू जिस पर बता दिए जाए उसका इलाज सिर्फ दम झाड़े वाला आमिल ही कर सकता। और फिर सितम जरीफी देखिए कि हम मुसलमानों में एक बात काफी गर्दिश करती है, मुझे तो हजारों दफा ये बात सुनने के लिए मिली कि लोगों में यह वहम पैदा हो गया जनाब काले का तोड़ भी काला ही कर सकता है, नूरानी के बस का नहीं। कैसी वाहियात बात है। हमने वो सारी चीजें छोड़ी, हमने तो दम झाड़ा ही छोड़ा, नक्श ताबीज ही छोड़ा। आज का जो सबक है हम तो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर किसी को गुस्सा आता है, किसी को गम है, कोई चीज को तोड़ता फोड़ता है, कोई गमगीन होकर बैठ जाता है, किसी को काम को जी नहीं करता, किसी को बोलने को जी नहीं करता, कोई वैसे ही गाली गलौच बकता है, मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, तो आप उन्हें नबज के तौर पर
قارورہ کے طور پر اس کے چہرے سے کس انداز میں شناخت کریں گے کہ اس پہ کون سی تحریک ہے، کون سا اثر ہے، اس وقت اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، لو ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ پھر میں نے آگے، اب میں آپ کو کچھ ایسی علامات جن کو عاملین کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف عاملین ہی کر سکتے ہیں، نقش تعویذ کر سکتا ہے، باقی کسی ہسپتال میں، کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کے پاس، کسی سانے کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس پہ تو پڑھائی ہوگی، اس پہ تو تعویذات ہوں گے، اس پہ تو چلے وظائف ہوں گے۔ میں وہی چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سفراوی علامات یعنی غدی علامات، گرمی کی بیماریاں، جادو کی علامات میں جو باتیں مشہور عام ہیں ان میں کندھوں پر وزن رہنا، خیالات کا منتشر رہنا، گھر میں دل نہ لگنا، بات بات پر غصہ آنا، قوت فیصلہ کا فقدان، نیند کا ختم ہونا یا کم آنا، گھر میں دل نہ لگنا۔ اچھا جی، باہر پر فضا مقام پر خوش رہنا، کھانے کی طرف رغبت کا نہ ہونا، بات بات میں شک کا اظہار کرنا، سینہ پر جلن، سوئیاں چبھنا، خواب میں مردے، کفن، آگ، لڑائی جھگڑا دیکھنا، بدن دن بدن طبیعت کا گرنا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا، اگر کوئی بات نہ مانے یا مریض محسوس کرے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے تو رونے چلانے لگنا، بیٹھے بیٹھے رونے لگنا، شادی شدہ لوگوں کا بیوی کی طرف رجحان کا نہ ہونا، صورت انسان منی کا پانی کی طرح پتلا ہونا، خواب میں بندر دکھائی دینا وغیرہ وغیرہ، جادو، سحر، بندش، پڑھائی وغیرہ کے اثرات کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور کچھ سمجھے؟ اب عورتوں کے نلوں کا درد، حمل کا تیسرے ماہ ساقط ہونا، کمر کندھوں پر بوجھ رہنا، خامن اور بچوں سے خفا رہنا، گھریلو کام کاج کی طرف دھیان نہ دینا، خامن کے ساتھ بے رخی، ہم بستری سے خوف کھانا، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اتر آنا، خواب میں مصیبت، لڑائی جھگڑے، آگ وغیرہ دیکھنا، مجمع اور لوگ بھیڑ سے دل گھبرانا، تنہائی پسند ہونا، حواس کا معمول سے زیادہ تیز ہونا، ماہواری کا بے قاعدہ کم درد کے ساتھ آنا وغیرہ سحر، جادو، پڑھائی، نقش وغیرہ کے علامات کے طور پر پہچانتے ہیں۔ بچوں میں جسمانی طور پر سوکھنا، چڑچڑا ہونا، بات بات پر ضد کرنا، کھانے پینے کی طرف رغبت نہ کرنا، پیشاب کا جل کر آنا، پڑھائی کی طرف دھیان نہ دینا، ہم عمر بچوں کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑے کرنا، اچھی اور معقول خوراک کے باوجود سوکھتے جانا، دورے پڑنا، ہاتھ پاؤں کا اکڑ جانا، دورے کے وقت جھٹکے لگنا، قد کا مناسب انداز میں نہ بڑھنا، نیند کا کم اور معمولی کھڑاک سے بیدار ہو جانا وغیرہ۔ مفرد اعضاء والے ان تمام علامات کو گرمی کی زیادتی، سوزش، جگر و غدود کی تیزی، جسم میں صفرا کی زیادتی مانتے ہیں۔ اگر یہ علامات کسی میں دیکھی جائیں تو انہیں اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی ادویات غذا دی جائے، کیونکہ یہ لوگ غدی عضلاتی جسم میں حد اعتدال سے بڑھے ہوئے صفرا کے مریض کے ہوتے ہیں۔ گرم چیزیں، برائلر مرغی، انڈے، تیز مرچ مسالہ پرہیز کرایا جائے، انشاءاللہ مریض دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے مریضوں کو عرق گلاب کا سونف، عرق گلاب پلانا، زیرہ سفید، گلاب کے پھول، یہ سبز الائچی کا کعوہ پلانا فرحت بخشتا ہے۔ اگر مریض کو دودھ جلیبیاں کھلائی جائے، ناشتہ میں گاجر کا مربع دودھ کے ساتھ، شام کو 1 چمچ گلقند کے ساتھ دیں تو علامات میں بہت افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کھلی تازہ ہوا میں چہل قدمی کرنا، صبح کے وقت کی سیر، موسم کے لحاظ سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بہترین نتائج کا حامل علاج ہے۔ میں نے کئی جگہ پڑھا کہ صبح کے وقت چلتے ہوئے پانی سے غسل کرنا بڑے بڑے جادو کو ختم کر دیتا ہے۔ الدواء والدواء۔ اب سوداوی علامات۔ اللہ کے بندو، میں نے پوری زندگی کا نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت، میں آپ کو آپ بیتی، ہڈ بیتی جسے کہتے ہیں، بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، نمازی ہے، 5 وقتہ باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے گھر میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا ہے تبلیغی جماعت والے اور ایسے جنہیں ہم بالکل ہی بچپن سے ہی نمازی دیکھتے ہیں، صف اول کے نمازی، جب ان کے اوپر آفات آتی ہیں، گھر میں کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں، امام صاحب کچھ چیز ہے، کوئی دوا ہو، کوئی دم ہو، کوئی نقش ہو، میں بہت پریشان ہوں، بچی کی وجہ سے، بہو کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، خود اپنے وجہ سے میں بہت پریشان۔ امام صاحب اسے کہتا ہے یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، لیکن وہ دکھی آدمی جسے آگ لگی ہو، ان باتوں سے اس کا پیٹ تو نہیں بھرتا۔
وہ پھر کسی اور کے پاس جاتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو 5 وقتہ نمازی عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں، ان کی ایمان کی خرابی اور ان کے اعتقاد کی خرابی کا سبب میں مولوی ہوں جس کے پاس وہ پہلی دفعہ آیا تھا کہ میرے لیے کچھ کر دو، اور میں نے اپنی ہڈ حرامی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اسے دلدل میں دھکیل دیا۔ ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک غیر مسلم، ایک غیر مذہب اس سے وہ کام کروائے گا جو اس کا وہم میں بھی نہیں ہوتے، اور وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایسی دکھ بھری باتیں ہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ چند لوگوں کا بھی ایمان بچا لیں گے، پیسہ لے، میں پیسے سے منع نہیں کرتا، آپ کاروبار کریں۔ میں نے تو آپ کو ایک سے پرسوں میں نے کلاس پڑھائی تھی کہ آپ کاروبار کریں، لوگوں کو بتائیں، اپنا آپ بتائیں، جہاں کوئی نقص ہے، جہاں کوئی ضرورت ہے مجھے بتائیں، میں آپ کا جو ہے نا ساتھ دیتا ہوں۔ لیکن اگر وہی ایک بخل کی اور بچھو والی عادت رہی، یا وہ خزانے پر بیٹھے سانپ کی طرح نہیں، جو روزی آپ کے مقدر میں ہے۔ آپ 50 دیکھیں، میں نے دیکھا ہمارے لاہور میں ایک اعظم مارکیٹ ہے، وہ کپڑے کی مارکیٹ ہے، اس میں کئی ہزار دکانیں ہیں، کپڑے ہی کپڑے کی کئی ہزار دکانیں، ہر آدمی لاکھوں روپے کما کر اٹھتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ دوسری دکان کھل گئی۔ تو آپ کو بھی اللہ کا بندہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تو آپ ایسے لوگوں کو جو اس میں دلچسپی رکھتے ہوں اور وہ بیچارے تنگ دست بھی ہوں، آئمہ ہوں، آئمہ مساجد ہوں، مدرس ہوں، بہرحال یہ تو میرا بھی مشاہدہ ہے کہ مولوی کسی کی بات نہیں مانتا۔ یہ مذہبی لوگوں میں خاص کمی ہے، خاص کمزوری ہے کہ یہ جہالت میں ہوں تب یہ نہیں مانتے، پڑھے لکھے ہوں تب نہیں مانتے۔ ہاں اگر کسی کا علمی درجہ بہت بلند ہو جائے تو اس میں کچھ لچک ہوتی ہے۔ بھائی جب ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ تم حق ہو، تو لازمی بات ہے جب یہ حق ہوئے تو پوری دنیا باطل ہے، اب وہ جو چاہے جھک مارتی پھرے ان کی بلا سے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سود کا پیسہ مسجد کا چندہ لے لیتے ہیں، حرام کا پیسہ، ڈاکے کے پیسہ، زنا کا پیسہ لے لیتے ہیں، لیکن خود نہیں کماتے۔ کیا کمی ہے آپ لوگوں؟ بہرحال میرا کام تھا، کرتے ہیں تو کریں۔ تو سوداوی علامات: ہونٹوں کا سیاہ ہونا، خواب میں بھینس، کالے بادل دکھائی دینا، اور خوفناک چیزیں دکھائی دینا، سوتے میں سانس گھٹنا، کھاتے وقت لقمہ کا حلق میں پھنس جانا، خون، لڑائی، خون، فساد، گہرا کالا پانی دیکھنا، خواب میں ایسی جگہ پھنس جانا جہاں سے بھاگنا چاہے تو نہ بھاگ سکے، کمر پٹھوں میں خشک درد، منہ کا خشک رہنا، قبض کا رہنا، ہاتھ پاؤں میں جلن، جسم کے نازک حصوں میں سے خون کا پھوٹ نکلنا، نکسیر کا پھوٹنا، میدا کا سکڑ کر چھوٹا ہو جانا، جو کھایا پیا فوراً طے کر دے، چہرہ اور آنکھوں کا اندر کی طرف دھنس جانا، چہرے کے گوشت کا کھچ جانا، ناخنوں کا موٹا ہونا، پھٹ جانا وغیرہ عضلاتی یعنی خشکی کے علامات ہیں۔ علاج کے لیے غدی اشیاء کا استعمال کریں، انشاءاللہ مریض بہت جلد۔ اب آگے اعصابی جاجو جنات کے مریضوں کے لیے عاملین نے بہت سی علامات کے یہ بھی علامات کی یہ بھی مقرر کی ہوئی ہے کہ کمر درد، لکوریا، اعصاب کا کمزور ہونا، کثرت بلغم کی وجہ سے جسم کا معمول سے زیادہ ٹھنڈا ہونا، خواب میں کشتی، پانی، سیلاب دیکھنا، دل کا ڈوبنا، رات بھر نیند نہ آنا، اندھیرے اور تنہائی میں ڈر اور خوف محسوس کرنا، نزلہ، کھانسی، بلغمی علامات، سفید لکوریا، ماہواری کا بند ہونا، جسم کا درد کرنا، چلتے سے راحت محسوس کرنا، ہڈیوں کا نرم ہو جانا، الٹی، قے کا ہونا، مرگی کا دورہ پڑنا، منہ جھاگوں سے بھر جاتا ہے۔ عورتوں کو ایسے دورے پڑنا ہے کہ انہیں ساری باتیں سنائی دے لیکن بول نہ سکے، دورے کے بعد جسم کا درد کرنا، ہڈیوں کا ٹوٹا ہوا محسوس کرنا، دوسرے وقت گرم اشیاء سے فائدہ محسوس وغیرہ۔ اعصابی بلغم یعنی جن کا علاج اعصابی عضلاتی خشک مزاج کی اشیاء ہیں، انہیں بڑا گوشت، مرچ مسالہ، کھٹی چیزیں کھلائی جائے، انار، سٹرابری، سیب، کھٹی لسی، آملے کا مربع، لونگ دار چینی کا کہوہ کھلائیں پلائیں، بہت جلد مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ آپ طب میں بھی استعمال کریں اور عملیات میں بھی استعمال، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
जब वो कहे ना जनाब मुझे आज नजला जुकाम हुआ, छींके आ रही थी और ऐसा ही होता है, आप कहे भाई चुप कर, मैं आपकी नब्ज देखता हूँ, कारूरा देखता हूँ। आप कहे कि आपकी हड्डियों में भी दर्द होता है, रात को नींद भी नहीं आती, जब आप चलते हैं तो रात महसूस करते हैं, जब लेट जाए तो दर्द शुरू हो जाती है। और इसके अलावा आप जो है ना हर वक्त आपके ऊपर डर का साया होता है, और तन्हाई में आपको डर लगता है, आप अकेले नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह। ये सारी जितनी भी अलामात याद कर लें यार, 10-20 जो है ना सुतूर हैं, इन्हें आप याद कर लें। जब आप फर 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 ऐसी चीजें बताना शुरू कर देंगे, वो ले भाई ऐसा हमने नहीं देखा सियाना, भाई इसके पास तो जादू है, मुवक्किलात है, हमसाद है, एक चीज भी नहीं बताई। बस उसने हाथ देखा और यूं सूंघा और यूं किया, और बस उसने फटाफट वो बातें भी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई उसने मुझे बता दी। ये है वो राज जिसे लोग हमजाद, जिन्नात, चिल्ला, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें करके ये चीजें लोग हासिल करते हैं। ये मैंने आपको ऐसे बता दी कि आप भी ऐसे बता ले और इलाके में मशहूर हो जाए, इसके पास मक्किलात हैं, जिन्नात हैं, हमजाद है, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें हैं। ये तो बड़ा करने वाला है।